ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب میدان احد میں جلوہ گر ہوئے تو میرے آقا و مولا نے بڑا طویل وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے واعظ فرمایا سمجھانے کے لیے، ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں صلوات. یہ ویسے تو خطبہ ہی ہے، تو میں نے سمجھانے کے لیے واعظ اور تقریر کا لفظ استعمال کیا ہے. میرے آقا و مولا نے جنگ سے پہلے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد کی اور دشمن کے ساتھ جو لڑائی ہے اس بندے کو دعا نہیں کرنی چاہیے جو بندہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکے. یعنی پہلے دعا مانگتا رہے، جب سامنے لشکر نظر آئے تو پھر دوڑ پڑے اور پھر کہے حالات نہیں ٹھیک. حضور نے فرمایا ایسے بندے کو دشمن کے ساتھ جہاد کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. حضور نے منع فرما دیا. ہاں جس نے واقعی کٹنا ہو اور جس نے واقعی لڑنا ہو اس کے لیے حضور نے اجازت عطا فرما دی. حضرت انس بن نضر یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی یہ حسرت تھی کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کو ایسا مارکا اسلام اور کفر کے درمیان ہمیں برپا کرنے کی توفیق دے. تو بخاری شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت انس بن نضر غزوہ بدر کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اور صحابہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَجِدُ، کہ آئندہ اگر کفر اسلام کی جنگ ہوئی تو ضرور بے ضرور رب بھی دیکھے گا میں کیسے لڑتا ہوں. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس دن دیکھے گا کہ میں اس کی راہ میں کیسے لڑتا ہوں. راہ رویتن اس کا معنی دیکھنا ہے. فرمایا اللہ بھی دیکھے گا کہ میں اسلام کی خاطر کیسے لڑتا ہوں. تو جو آدمی کمزور دل ہو، بوجھ دل ہو، اس کو دشمن کے ساتھ مقابلے کی تمنا حضور نے فرمایا کہ نہیں کرنی چاہیے. فَإِنَّ جِهَادَ الْعَدُوِّ شَدِيدٌ كَرِيهٌ قَلِيلٌ مَّن يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ عَزَمَ اللَّهُ تَعَالَى رُشْدَهُ. حضور نے فرمایا کہ دشمن سے لڑنا یہ بہت خوفناک منظر ہے، بہت خوفناک منظر ہے. وَقَلِيلٌ مَّن يَصْبِرُ عَلَيْهِ، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں. مولانا عبدالستار خان نیازی 1953 کی تاریخ میں جب قلعے میں بند تھے اور مارشل لا جو ہے وہ نافذ تھا، تو مولانا فرماتے تھے کہ جب مجھے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے سامنے لے جایا گیا تو اس دوران ایک اور بندے کو لایا گیا اور وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے سامنے آتے ہوئے اس کے پاؤں میں پڑ گیا. کہا کہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں ختم نبوت پر کبھی بات نہیں کروں، مجھے معاف کر دیں. مولانا سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ اس کا نام بتائیں، تو مولانا فرماتے تھے میں نے 2 وجہ سے اس کا نام نہیں بتانا. بندہ بہت بڑا تھا، مولانا بتاتے نہیں تھے اور میں نے بھی نہیں بتانا. ہاں بندہ بہت بڑا تھا مولانا، مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے. مولانا نے بتایا جو نہیں کسی کو، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مولانا اس وجہ سے نہیں بتاتے تھے. کہتے تھے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ہتھکڑیاں باندھ کر اس کے سامنے کھڑا کیا ہوا تھا کہ بھئی بتاؤ مسجد وزیر خان میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تم نے فردوس شاہ ڈی ایس پی کو مسجد وزیر خان کے دروازے پر قتل کروایا اور تم نے اندر کہا کہ اس کتے کو مار دو فلاں فلاں. تو مولانا کہہ رہے تھے وہ مجھ سے تفتیش کر رہا تھا. تو اس دوران ایک اور بندہ لایا گیا، وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے پاؤں میں پڑ گیا کہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ حضور کی ختم نبوت کا نام نہیں لوں گا.
اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں نام نہ لو، جاؤ اس کو رہا کر دو۔ مولانا سے پوچھا گیا بھئی آپ اس کا نام بتائیں، تو مولانا کہتے تھے دو وجہ سے میں نے نہیں بتانا، ایک تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کا راز فاش نہیں کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر اتنا ظلم ہوا ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکا ہو۔ وہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ مولانا کو برف تو ہاتھ میں نہیں رکھی جاتی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کو برفوں کے بلاکوں میں لٹا کر پھر پوچھتے تھے بتا اب تو نے ختم نبوت کی بات کرنی ہے؟ آپ فرماتے ہاں کرنی ہے، کرنی ہے۔ اور پھر مولانا بڑی استقامت کے ساتھ رہے اور پھانسی کے تختے پر جا پہنچے، اور پھر خود فرماتے تھے کہ جب میں جیل کے اندر پہنچا کال کوٹھڑی میں تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو مجھے لٹکا دیں گے، تو پھر فوراً ہی اللہ اور رسول کی مدد میرے شامل حال ہوئی، اور بغیر سوچے سمجھے میری زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ فرمایا نیازی کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ہر زمانے انہیں نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔